الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ پادری ایڈمنڈ کی چٹھیات کا اجرا۔ یہ سب خرابیاں لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہی تھی کہ دفعتاً 1855 عیسوی میں پادری ایڈمنڈ نے دارالعمارت کلکتہ سے عموماً اور خصوصاً سرکاری معزز نوکروں کے پاس چٹھیات بھیجیں، جن کا مطلب یہ تھا: اب تمام ہندوستان میں ایک علمداری ہو گئی، تار برقی سے سب جگہ کی خبر ایک ہو گئی، ریلوے سڑک سے سب جگہ کی آمد و رفت ایک ہو گئی، مذہب بھی ایک چاہیے، اس لیے مناسب ہے کہ تم لوگ بھی عیسائی ایک مذہب ہو جاؤ۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ان چٹھیات کے آنے کے بعد خوف کے مارے سب کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، پاؤں تلے کی مٹی نکل گئی، سب کو یقین ہو گیا کہ ہندوستانی جس وقت کے منتظر تھے وہ وقت اب آ گیا۔ اب جتنے سرکاری نوکر ہیں اول ان کو کرسٹان ہونا پڑے گا اور پھر تمام رعیت کو۔ سب لوگ بے شک سمجھتے تھے کہ یہ چٹھیاں گورنمنٹ کے حکم سے آئی ہیں۔ آپس میں ہندوستانی لوگ اہلکاران سرکاری سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس بھی چٹھی آئی؟ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم بھی بسبب لالچ نوکری کے کرسٹان ہو گئے۔ ان چٹھیوں نے یہاں تک ہندوستانی اہلکاروں کو الزام لگایا کہ جن کے پاس چٹھیاں آئی تھیں وہ ہمارے شرمندگی اور بدنامی کے چھپاتے تھے اور انکار کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو نہیں آئی۔ لوگ جواب دیتے تھے کہ اب آ جائے گی، کیا تم سرکاری نوکر نہیں ہو؟ اگر سچ پوچھو تو یہ چٹھیاں تمام ہندوستانیوں کے غلط شبہات کو پکا اور مستحکم کرنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کر دیا اور اس کے مٹانے کو کوئی تدبیر کار نہ ہوئی۔ کچھ عجب نہ تھا کہ اسی زمانے میں کچھ برہمنی اور تھوڑا بہت فساد ملک میں شروع ہو جاتا، چنانچہ اس وقت کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے، مگر جناب معلیٰ القاب نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر بنگال نے بہت جلد خبر لی اور ایک اشتہار جاری کیا، جس سے فی الجملہ لوگوں کے دلوں میں تسلی ہوئی اور وہ اضطرار جو ہو گیا تھا وہ دھیما ہوا، مگر جیسا کہ چاہیے ویسا قلع اور قمع اس کا نہ ہوا۔ لوگ سمجھے کہ بالفعل یہ بات موقوف ہو گئی، پھر کبھی قابو پا کے وقت پر جاری ہوگی۔ مسلمانوں کو مداخلت امور مذہبی سے زیادہ رنج ہونا اور اس کا سبب۔ ان سب باتوں سے مسلمان بنسبت ہندو کے زیادہ ناراض تھے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہندو اپنے مذہب کے احکام بطور رسم و رواج کے ادا کرتے تھے، نہ بطور احکام مذہب کے۔ ان کو اپنے مذہب کے احکام اور عقائد اور وہ دلی اور اعتقادی باتیں جن پر نجات عاقبت کی موافق ان کے مذہب کے منحصر ہے مطلق معلوم نہیں ہیں اور نہ ان کے برتاؤ میں ہیں۔ اس سبب سے وہ اپنے مذہب میں نہایت سست اور بجز ان رسمی باتوں کے اور کھانے پینے کے پرہیز کے اور کسی مذہبی عقیدے میں پختہ اور متعصب نہیں ہیں۔ ان کے سامنے ان کے اس عقیدے کے جس کا دل میں اعتقاد چاہیے برخلاف باتیں ہوا کریں، ان کو کچھ غصہ یا رنج نہیں آتا۔ برخلاف مسلمانوں کے وہ اپنے مذہب کے عقائد بموجب جو باتیں کہ ان کے مذہب میں نجات دینے والی اور عذاب میں ڈالنے والی ہیں بخوبی جانتے ہیں اور ان احکام کو مذہبی احکام اور خدا کی طرف کے احکام سمجھ کر کرتے ہیں۔ اس سبب سے اپنے مذہب میں پختہ اور متعصب ہیں۔ ان وجوہات سے مسلمان زیادہ تر ناراض تھے اور ہندوؤں کی بنسبت زیادہ تر فساد میں ان کا شریک ہونا قرین قیاس تھا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ بلا شبہ جتنی گورنمنٹ کی مداخلت مذہب میں خلاف قواعد ملک داری ہے، ایسا ہی کسی مذہب کی تعلیم کو روکنا علی الخصوص اس مذہب کی جس کو وہ حق سمجھتی ہے برخلاف اور بے جا ہے۔ مگر ہمارا مطلب صرف اتنا ہے کہ باوجود ہے کہ ہماری گورنمنٹ ایسی ہی ہے مگر کام اس طرح پر ہوئے کہ رعایا کا یہ غلط شبہ رفع نہ ہوا۔ پنڈتوں کی مخالفت۔ شمس العلماء ذکاء اللہ خان
مشنریوں اور انگریزی حکام کی ان کوششوں کو، جو ہندوؤں کے مذہب اور ان کے رسم و رواج کے خلاف تھی، تفصیل سے بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ پنڈتوں نے اپنے مذہبی کتابوں میں دنیاوی علوم کی ہر شاخ کو باقاعدہ نظام کے ساتھ داخل کر رکھا ہے۔ غرض اس دنیا میں اور اس سے باہر ہندوؤں پر اقتدار پنڈتوں کو وہ حاصل ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں۔ اب انگریزی علمداری میں ان کے سارے اقتداروں اور اختیاروں میں خلل پڑا۔ مقدمات میں رجوع انگریزی عدالتوں میں کی جاتی اور ان کی اپیل بھی اعلیٰ عدالتوں میں ہوتی۔ پنڈتوں کی پوچھ گچھ ان میں کمتر ہو گئی، اس لیے سارا فرقہ انگریزی علمداری کا بدخواہ ہو گیا۔ عزت، شرافت اور خودداری پر کاری ضرب۔ ہندوستان کی عزت و عظمت پر کاری ضرب تو 100 سال پہلے مئی 1757 میں لگ چکی تھی، جب عیاری اور مکاری سے سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پر قبضہ کیا گیا، اور بقول ایک کمیونسٹ مصنف کے 1857 میں جس کی 100 سالہ یادگار منائی جا رہی تھی۔ لیکن اس وقت ہندوستان کی مختلف طاقتیں اس طرح آپس میں دست و گریبان تھیں کہ سراج الدولہ کا قتل بھی ایک معمولی واقعہ تصور کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک طرف احمد شاہ ابدالی مرہٹوں کی عظیم شان طاقت کو تہ و بالا کر رہا ہو، پھر شمالی ہند میں شجاع الدولہ اور حافظ رحمت خان، جنوبی ہند میں نظام الملک اور سلطان ٹیپو ایک دوسرے کی شکست پر چراغاں کر رہے ہوں، احمد شاہ ابدالی کے قتل عام کے بعد بھی مرہٹوں کے آپس کے جھگڑے ختم نہ ہوئے ہوں، اور نہ صرف جنوبی مغربی سرحد کے علاقوں میں بلکہ وسط ہند تک ان کے اکھاڑے جمے ہوئے ہوں، تو انگریزوں کے ڈپلومیٹک اور پرفن ہاتھ جو گل کھلا رہے تھے، ان کا احساس عوام تو عوام، خواص کو بھی مشکل ہی سے ہو سکتا تھا۔ اور چونکہ انگریز خود بھی اپنے مستقبل سے مطمئن نہیں تھے، ایک طرف یورپ میں نیپولین بوناپارٹ ان کے سینے پر سوار تھا، اور دوسری جانب ہندوستان میں فرانسیسی فوجیں نبرد آزما تھیں۔ ہندوستان کا نیپولین اعظم، جس کو انگریزوں نے نہیں بلکہ خود اس کے غدار ساتھیوں نے ناکام نیپولین بنا دیا، یعنی سلطان ٹیپو، اس کا کرو فر انگریزوں کی نیند خراب کیے ہوئے تھا۔ اس سے فراغت ہوئی تو جسونت راؤ ہلکر، نواب امیر علی خان اور وسط ہند میں پنڈاری عرصے تک، اور اس کے بعد سید احمد شہید رحمہ اللہ کی غیر معمولی تنظیم 1836 تک انگریزی قوت کے لیے تپ و لرزہ بنی رہی تھی۔ لہذا انگریز کا ٹھنڈا دماغ بھی اس کو چاپلوسی اور خوشامدانہ سیاست پر آمادہ کیے تھا۔ وہ نہ صرف بادشاہوں اور نوابوں کے دربار میں دست بستہ مؤدبانہ حاضری دیتا تھا، بلکہ علماء، فقراء اور جوگیوں کی خدمت میں بھی ہاتھ باندھ کر حاضر ہوتا تھا۔ انتہا ہے کہ سید احمد شہید صاحب کا قافلہ سفر کرتا ہے تو ہندو مسلمان کی طرح نیل کی کمپنیوں کے انگریز مالک بھی جگہ جگہ دعوت کرتے ہیں۔ مگر یہی انگریز جب 1830 میں سید صاحب شہید رحمہ اللہ اور ان کی جماعت کو سکھوں اور سامراج پرست مسلمانوں کے ہاتھ، پھر سکھوں کو خود آپس کی خانہ جنگی کے ذریعے قلعہ کما کر دیتا ہے، تو ایک طرف اپنی شہنشاہیت کا اعلان کرتے ہوئے مغل بادشاہ اور اودھ کے بادشاہ کے بجائے کمپنی بہادر کا سکہ رائج کرتا ہے، عدالتوں میں شاہی دستاویزوں کے بجائے کمپنی کے اسٹامپ جاری کرتا ہے، اور دوسری طرف غرور اور تکبر کا پارہ یہاں تک چڑھتا ہے کہ سر سید جیسے وفادار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سر سید مرحوم کا شکوہ ملاحظہ فرمائیے۔ اس مؤدب شکوے میں سر سید نے دونوں رخ پیش کر دیے ہیں۔ فرماتے ہیں، حال کے حکام متعہد سے اس وقت کے افسران متعلقہ کے مقابلے میں وہ پہلے لوگ سابق زمانے کے یورپین افسر بہت عزت کرتے تھے، ہندوستانیوں کی ہر طرح سے خاطرداری کرتے تھے، ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، دوستانہ ان کے رنج و راحت کے شریک ہوتے تھے، باوجود یہ کہ وہ بہت بڑی سرداری اور حکومت ہندوستان میں رکھتے تھے، اور تحشم اور رعب اور دبدبہ جو شایان حکومت ہے وہ بھی ہاتھ سے نہ دیتے تھے۔ پھر ایسی محبت اور عزت ہندوستانیوں کی کرتے تھے
کہ ہر ایک شخص مل کر ان کے اخلاق کا اور ان کی محبت کا فریفتہ ہو جاتا تھا اور تعجب سے کہتا تھا کہ یہ کیسے اچھے لوگ ہیں کہ باوجود اس حشمت و شوکت اور حکومت کے بے غرور ہیں، اور کس طرح اخلاق سے ملتے ہیں۔ ہندوستان میں جو لوگ بزرگ گنے جاتے تھے ان سے اسی طرح پیش آتے تھے۔ بے شک ان لوگوں نے پطرس مقدس کی پیروی کی تھی اور برادرانہ محبت پر الفت بڑھائی تھی۔ حال میں جو حکام متحد ہیں ان میں سے اکثروں کی طبیعت اس کے برعکس ہے۔ کیا ان کے غرور اور تکبر نے تمام ہندوستانیوں کو ان کی آنکھوں میں ناچیز نہیں کر دیا ہے؟ کیا ان کی بد مزاجی اور بے پرواہی نے ہندوستانیوں کے دل میں بے جا وحشت نہیں ڈالی ہے؟ کیا ہماری گورنمنٹ کو نہیں معلوم ہے کہ بڑے سے بڑا ذی عزت ہندوستانی حکام سے لرزاں اور بے عزتی کے خوف سے ترسانہ تھا؟ اور کیا یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ایک اشراف اہلکار صاحب کے سامنے مثل پڑھ رہا ہے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر باتیں کر رہا ہے، اور صاحب کی بد مزاجی اور سخت کلامی بلکہ دشنام دہی سے دل میں روتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، روٹی اور کہیں نہیں ملتی، اس نوکری سے تو گھاس کھودنی بہتر ہے۔ بلا شبہ تمام رعایا ہندوستان کی اس بات کی شاکی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے ان کو نہایت بے قدر اور بے وقت کر دیا ہے۔ ہندوستان کے اشراف آدمی کی ایک چھوٹے سے یورپین کے سامنے ایسی بھی قدر نہیں ہے جیسی ایک چھوٹے یورپین کی ایک بہت ڈیوک کے سامنے۔ یوں تصور کیا جاتا تھا کہ ہندوستان میں کوئی جنٹل مین نہیں ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔